ہم سرکار دو عالم کی سیرت کو اپناتے ہوئے اس کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کو متاثر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے اور شرم آنا چاہیے کہ ایک مسیحی دنیا کا اتنا بڑا رہبر اور اتنا بڑا نمائندہ ایسی مجبوری کی حالت میں کہہ رہا ہوں کہ ان سے چلا نہیں جاتا بقول آپ کے، اور بہت نحیف و دار بھی ہیں، عمر بھی ہو چکی ہے ان کی کافی میرے خیال سے، وہ چل کے آتے ہیں اور اتنی بڑی یعنی مذہبی دنیا کے مسیحی دنیا کے نمائندے وہ تو چل کے آتے ہیں ایک شیعہ رہنما کی طرف، ایک اسلامی رہنما کی طرف۔ تو ہمارے 73 فرقوں کے درمیان خاص طور سے سنی اور شیعہ کے مابین کیا یہ تقریب نہیں ہو سکتی، یہ قربت نہیں ہو سکتی کہ سنی نمائندے شیعوں کے نمائندوں کے پاس آئے اور شیعہ نمائندے سنیوں کے نمائندوں کے پاس آئے اور آپسی جو اختلافات ہیں بلا وجہ کے ان کو دور کریں اور گلے ملیں۔ میرے ساتھ اس وقت ایک بڑی شخصیت، ہندوستان میں شیعوں کا بڑا چہرہ میرے ساتھ موجود ہے، جناب غضنفر عباس طوسی صاحب۔ سب سے پہلے آپ کا سواگت INN چینل پر۔ سب سے پہلا سوال آپ سے یہ رہے گا کہ جس طرح سے یہ ملاقات ہوئی ہے، پوپ فرانسس خود پہنچتے ہیں اور آیت اللہ سیستانی کے گھر ان تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے اور وہاں جا کر یہ ملاقات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا نظریہ جانیں گے، آپ کے وچار کیا ہیں اس ملاقات کو لے کر؟ دیکھیے، قرآن مجید میں عیسائیوں کے لیے جو اچھے اور خوبصورت الفاظ استعمال کیے گئے تھے، آج ان کی صداقت سامنے آ رہی ہے کہ یہ قوم اور اس قوم کے رہبر اسلام سے قریب تر اور اسلام سے کچھ اپنے دل میں ایک طرح کی محبت رکھنے والا مذہب بھی ہے اور اس کے رہنما بھی ہے، برخلاف یہودیوں کے لیے قرآن نے کھلے ہوئے طور پر یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہودی تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، خوش نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کی ملت، ان کی پالیسی اور ان کے تمام دستور العمل کی پیروی نہ کرو اور اسے تسلیم نہ کرو، ان کے ظلم کو، ان کی بربریت کو اور ان کی فتنہ انگیز سیاست کو جب تک تسلیم نہ کرو وہ تمہارے قریب اور تمہارے ساتھ نہیں آ سکتے۔ برخلاف ان کے عیسائیوں کے لیے یعنی مسیحیوں کے لیے قرآن نے اچھے الفاظ کا استعمال کیا، اور یہ لوگ کھلے دل کے لوگ ہیں، خیرات کرنے والے، امن پسند، فتنہ پرور ان کی طبیعت میں نہیں ہے، اور اس کا اظہار اس بات سے ہوا ہے جو آج کل میڈیا پر اور چینلوں پر اور اخبارات میں چھائی ہوئی ہے۔ مختلف لوگ اس کی سراہنا بھی کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے مذہب اور اتنی اکثریت والے رہنما جناب پوپ فرانسس جو آئے ہیں عراق میں آیت اللہ سیستانی صاحب کے دولت کا دے پر، شریعت کا دے پر، پاک خانہ مقدس میں ان کا آنا بڑی عقیدت کے ساتھ، اور پھر جانے کے بعد ملاقات کرنے کے بعد ان کا تاثر اور ان کا بہت زیادہ امپریس ہونا ایک ایسے شخص سے کہ جس کے پاس نہ تخت ہے، نہ تاج ہے، نہ بہت بڑی اونچی کرسی ہے، ایک بوریے پر بیٹھا ہوا ایک سادہ سا انسان، ضعیف العمر انسان، متقی پرہیزگار انسان، صرف وہ اپنے تقوی اور طہارت اور پرہیزگاری کی روحانیت کی طاقت لیے ہوئے جب ملاقات کرتے اس شخص سے، اتنی بڑی شخصیت عالم مسیحی کی، تو وہ اپنا تاثر جب پیش کرتے ہیں تو وہ حیرت ناک ہے۔ دیکھیے، ملاقاتیں تو بہت سارے لوگوں کی بھی ہوتی ہیں، ظالم اور مظلوم بھی ملتے ہیں، دہشت گرد اور امن پسند بھی ملتے ہیں، مجبوریاں بڑے بڑے مختلف نظریات کو ایک جگہ جمع کر دیتی ہیں، لیکن اس کا تاثر ملاقات کا ایک بڑی شخصیت اور جس کی آواز میں دم ہو اور بہت بڑی آواز ہو اور بہت بڑا رہنما ہو، اس کے تاثرات کیا ہیں اور اس کا اپنی جگہ پر ایسی شخصیت کے لیے خود نظریہ کیا ہے، یہ اہمیت رکھتا ہے اور یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ لہذا انہوں نے جو کہا ہے کہ میں نے جب ان سے ملاقات کی تو مجھے دل سے یہ محسوس ہوا کہ واقعی یہ خدائی نمائندے ہیں اور یہ کسی ایک بہت بڑے مشن اور بہت بڑے راستے کے ایک رہنما ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ متقی پرہیزگار اور الوہیت سے بہت زیادہ تقوی و طہارت کی بنا پر قربت رکھنے والی شخصیت ہیں۔ ان میں جو اٹریکشن ہے اور ایک انجذاب ہے اور ایک ان کی طرف جو طبیعت اور دل
اور روح کھینچی چلی جاتی ہے. یہ مقناطیسی شخصیت اس نے مجھے بڑا متاثر کیا ہے. دیکھیے مجھے یاد آ رہا ہے ابھی کچھ زمانہ پہلے رشیا کے پریزیڈنٹ جناب میر ولادیمیر پوتین صاحب بھی رہبر معظم جناب آیت اللہ خامنئی صاحب سے ملے تھے. انہوں نے بھی سیم یہی لفظ کہے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم جب اس کائنات کو دیکھتے ہیں اور اس کائنات کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک دنیا سے متعلق ہے, ایک دین سے متعلق ہے. کیا اچھا سنگم ہے اور کیا اچھا یہ ایک ملاپ ہے دونوں کے دونوں نظریوں کا. ایک وہ رہنما جو دنیاوی رہنما ہے مسیحیت کا, اور ایک وہ رہنما جو دینی رہنما ہے, یعنی ایک ولادیمیر پوتین اور ایک پوپ فرانسس. دونوں ایک کا تعلق دنیا سے ہے اور ایک کا تعلق دین سے ہے. یعنی ہمارے رہبر پر دونوں کے دونوں مسیحی دنیا کے نمائندے بھی اور دینی مسیحی دنیا کے نمائندے بھی متفق ہیں. اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ ہمارا مسلک, ہمارا مذہب اور ہمارا خود دستور العمل اور ہمارا طرز زندگی اور ہمارا پیغام اور پیام اور ہمارے نمائندے کا اور ہمارے رہبر اور رہنما کا جو وقار ہے وہ دونوں نے تسلیم کیا ہے. اور تسلیم کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی. کسی نہ کسی کارنامے سے متاثر ہو کر وہ عراق کربلا کے نجف کی سرزمین پر تشریف لائے ہوں گے ایک ایسے انسان سے ملنے کے لیے جو کہیں اپنے گھر سے باہر بھی نہیں جاتے ہیں, کہیں دوسری جگہ کا سفر بھی نہیں کرتے ہیں. خود ان سے ملنے آنا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت بڑا رتبہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مہر ہے اور ایک سٹمپ ہے ایک کردار پر اور ایک مضبوط کردار پر. مولانا اس سے اتحاد کا جو ایک بڑا پیغام گیا ہے وہ تو ایک چیز ہے کہ کافی دور تک یہ پیغام پہنچا کہ اتحاد بھی کیا چیز ہے. ایک مسیحی نمائندے پہنچتے ہیں اور وہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کسی شیعہ لیڈر کے پاس پوپ فرانسس پہنچے ہوں اور وہ ایسا کہ تقریباً 1 مہینے سے ملاقات کا وقت مانگا جا رہا ہو جبکہ ان سے چلا نہیں جا رہا تھا, پھر بھی وہ پہنچتے ہیں. تو اس سے اور لوگوں کو کیا اس سے ایک میسج پہنچ سکتا ہے اس ملاقات کے ذریعے؟ اس سے اصل میں اگر ہمارے اندر غیرت اسلامی اور حیائے دینی واقعی جلوہ فگن ہے اور ہم سرکار دو عالم کی سیرت کو اپناتے ہوئے اس کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کو متاثر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے اور شرم آنا چاہیے کہ ایک مسیحی دنیا کا اتنا بڑا رہبر اور اتنا بڑا نمائندہ ایسی مجبوری کی حالت میں کہہ رہا ہوں کہ ان سے چلا نہیں جاتا بقول آپ کے, اور بہت نحیف و زار بھی ہیں, عمر بھی ہو چکی ہے ان کی کافی میرے خیال سے, وہ چل کے آتے ہیں. اور اتنی بڑی یعنی مذہبی دنیا کے مسیحی دنیا کے نمائندے وہ تو چل کے آتے ہیں ایک شیعہ رہنما کی طرف, ایک اسلامی رہنما کی طرف. تو ہمارے 73 فرقوں کے درمیان خاص طور سے سنی اور شیعہ کے مابین کیا یہ تقریب نہیں ہو سکتی, یہ قربت نہیں ہو سکتی کہ سنی نمائندے شیعوں کے نمائندوں کے پاس آئے اور شیعہ نمائندے سنیوں کے نمائندوں کے پاس آئے اور آپسی جو اختلافات ہیں بلا وجہ کے ان کو دور کریں اور گلے ملیں اور اسلام کو تقویت پہنچائے. یہ تو ایک بہت بڑا سبق ہے ہم مسلمانوں کے لیے, خاص طور سے ہر فرقے کے لیے. لیکن میسج تو کافی دیے جا رہے ہیں نا, اور یہ ملاقاتوں کی کوششیں بہت سارے علماء کے ذریعے اور آپ لوگوں کے ذریعے بھی لگاتار جاری رہتی ہیں. آپ ممبر کے لوگ ہیں, آپ لوگ بھی پیغام دیتے رہتے. تو کیا لگتا ہے کہ کچھ حد تک کامیابی مل رہی ہے شیعہ سنی اتحاد کو, یا کچھ ایسے اساماجک تتو ہیں جو نہیں چاہتے کہ اس طرح کی چیزیں ہوں, اتحاد نہ ہو پائے؟ جلدی سے جواب. دیکھیے تو رسول اللہ کے دور سے رہے ہیں لیکن سیاست دینی اور نور تقوی ان سب چیزوں کو ہمیشہ ملیامیٹ کرتا رہا ہے, ہمیشہ پسپا کرتا رہا ہے, تباہ کرتا رہا ہے. ہمارے ائمہ تحرین کی سیرت مکمل طور پر اس بات پر کھلی ہوئی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنے دشمنوں سے بھی, مگر وہ چونکہ دین کی طرف مائل ہوتے تھے تو ان سے آگے بڑھ کر ملاقات بھی کرتے تھے, ان کو اچھے راستے کی رہنمائی بھی فرماتے تھے اور ان سے کھلے دل سے ملتے بھی تھے, لوگ آتے تھے. اسی طرح ہمارے بعد جو علماء مراجع کا فقہا کا سلسلہ چلا ہے ان کا بھی ہمیشہ یہی رہا ہے. سب سے بڑے تو اتحاد کے داعی خود خمینی صاحب تھے. آیت اللہ خمینی نے اتحاد کے لیے کتنا بڑا سبق دیا ہے اور انہوں نے تو کلمے کے لیے کہا کہ لا شرقیہ ولا غربیہ, اتنی بڑی بات کہی تھی. تو
اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو دستور العمل مانا ہے. تو انہوں نے تو نظریات کے اختلاف کو بالکل ہی ختم کر دیا تھا کہ بھئی اپنی اپنی جگہ پر اپنے مذہب پہ رہو، لیکن اسلام کے لیے، دین کے لیے، سچائی کے لیے، صداقت کے لیے، مظلومیت کی حمایت کے لیے، فتنہ کو تباہ کرنے کے لیے، دنیا کو امن و انصاف سے بھرنے کے لیے، امن و آشتی سے پر کرنے کے لیے تو کم سے کم اسلامی چہرے کو ایک کر کے سب کے سامنے آؤ، اور دشمن تمہارے اتحاد سے اور تمہارے ایکتا سے ڈرے. یہ پیغام تو ہمیشہ دیتے رہے ہیں. بہت شکریہ مولانا وقت دینے کے لیے، اس پورے مدعے پر بات کرنے کے لیے. مولانا غضنفر عباس طوسی، جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جب ایک مسیح سماج کا، مسیح دنیا کا ایک اتنا بڑا رہنما ایک شیعہ مذہب کے لیڈر کے پاس آ سکتا ہے، اور اس مجبوری کی حالت میں چل کر کہ جب ان کے پیر میں درد ہو تب بھی وہ پہنچ سکتے ہیں اور اتحاد کا ایک پیغام دیا جا سکتا ہے، تو کیا ایسی مشکلات ہیں جو شیعہ سنیوں کے بیچ جو سب سے بڑا مدعا ہے اتحاد کو لے کر، اس کو ایک خالی جگہ کو پر نہیں کیا جا سکتا، نہیں بھرا جا سکتا؟ اور سب سے بڑی مشکلیں جس طرح سے کھڑی ہوتی ہیں کہ شیعہ سنی الگ ہیں، ان کے بیچ اختلاف ہے، اس کو ختم کر کے اتحاد کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ دلی سے INN چینل کے لیے ساحل نقوی.